پاکستان جو ہے اس وقت دنیا کی ڈسکشن کا محور ہے. مسلم امہ کی نظریں پاکستان کے اوپر. اتنے امیر ممالک ہیں, پاکستان کا قرضہ معاف کر, لیکن پاکستان کو ذمہ داری دی جائے کہ دفاع کرے تو پھر پاکستان دفاع کر سکتا ہے. شہباز شریف صاحب کو بھی دعوت دی جا رہی ہے اور اب بھی فیلڈ مارشل صاحب ان کے ساتھ ہوں گے. تو امریکہ کے ساتھ جو بزنس ہونا ہے مسلم ممالک کا وہ تقریباً $1.2 ٹریلین کا. یہ اگر آپ کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے تو یہ یوٹیوبرز کے ویلاگز میں تو ہو سکتی ہے, ملاقات میں ایسا ہونے کا کوئی امکان نہیں. انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, پارٹی میں اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ سوشل میڈیا پہ مجھے گالیاں پڑی ہیں. اڈیالہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں کیا یہاں پر حملہ کر دوں, اور میں کر بھی سکتا ہوں. یوں لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی فیصلہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کون ہٹائے گا عمار صاحب ان کو؟ بہت ٹائم سے جج ہیں, اگر ان کی ڈگری جعلی ہے تو اس پہ اتنے سوال اٹھ رہے ہیں تو انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے, کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دوحہ میں موجود تھے, وہاں پہ مسلم امہ کا اتحاد ہمیں نظر آیا. 50 ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ شامل تھے اور سب کی سائڈ لائن ملاقاتیں بھی ہوئیں. شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوئیں, ان کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور آرمی چیف بھی موجود تھے. MBS سے بھی ملاقات ہوئی. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک ایسا اتحاد بنانے جا رہے ہیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کو بتائے گا, دکھائے گا بھی کہ ہم مسلم ممالک ہیں اور ہم گریٹر اسرائیل نہیں بننے دیں گے. باتیں یہ ہو رہی ہیں, لیکن کچھ تجزیہ کار جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی عمار صاحب سے جانیں گے کہ ان کی رائے کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے 25 ستمبر کو واشنگٹن میں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. اس ملاقات میں بھی آرمی چیف ان کے ساتھ موجود ہوں گے. اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے, کیا ہوگا آگے, اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. اور پھر ایک دفعہ بھارت جو ہے اس نے ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی شکست کو تسلیم کر رہا ہے, لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے کرنا کیا ہے. جو کل پاکستان نے PCB نے ICC کو خط لکھا تھا ریفری تبدیل کرنے کا, وہ انہوں نے نہیں کیا. اب بظاہر باتیں تو یہ آ رہی ہیں کہ شاید جو ہے وہ آپس میں BCCI اور ICC یہ ملے ہوئے ہیں. یہ کیا کہانی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اور کل جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنی صوبائی کابینہ کو لے کر اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے. بڑی باتیں کی, بڑے اگریسو بھی ہمیں نظر آئے, اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے سوشل میڈیا کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی ایک دفعہ للکارا ہے اور کہا ہے کہ ابھی میں خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں. یہ کیا کہانی ہے, اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. ہمارے سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں قطر اور دوحہ کے حوالے سے, کل ہم نے دیکھا کہ مسلم اتحاد کے 50 ممالک کے سربراہان وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی کہ مسلم امہ ساتھ ہے فلسطین کے, اور ہم جو ہے اسرائیل کو یہ کرنے نہیں. انہوں نے کہا امن کے لیے خطرہ ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے ان کے عزائم کیا ہوں گے؟ اور بہت سے صحافی یہ باتیں کر رہے ہیں, بہت سے تجزیہ کار یہ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید صرف یہ ایک رسمی بات چیت ہوئی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو. دیکھیے, دونوں اینگل سے اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دوحہ میں جو یہ اجلاس ہوا اس میں 50 ممالک کے سربراہان موجود تھے. بہت ہی اہم اجلاس تھا, اور اتنی بڑی تعداد میں سربراہان مملکت اور مسلم امہ کے اکٹھے ہوں, کسی اہم موضوع پر بات کر رہے ہوں, تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑا واقعہ درپیش ہے. سب نے گفتگو نہیں کی اس کے اندر. اس میں جو ایرانی صدر ہیں پوزشکیان, انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گفتگو سے آگے جانا چاہیے, کچھ عملی اقدامات اٹھانے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے صدر طیب اردگان نے بھی بہت تفصیل سے بات کی. انہوں نے کہا کہ دفاعی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے پاکستان کا جو نصب العین ہے, سٹانس ہے, وہ بڑے واضح انداز میں بیان کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں, ہم اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ہیں, اور مسلم امہ کو جہاں پر پاکستان کی ضرورت پڑے گی پاکستان ان کے لیے سینہ سپر ہوگا. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, پاکستان آپ کی مدد کے لیے بالکل تیار ہے. لیکن جو اگر یہ کہنا ہے کہ سارے لوگوں نے ایک جو ہے فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑی دفاعی قوت کے ذریعے اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے گا, تو یہ بات
درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا. اس میں سے بہت سے لوگ نے گفتگو نہیں کی. پاکستان کے نقطۂ نظر سے یہ بہت اہم اجلاس تھا، اس لیے کہ پاکستان کے پاس بڑی اچھی اپرچونٹی تھی اپنا موقف واضح کرنے کی. دوسری، پاکستان کے پرائم منسٹر نے وہاں پر جو سائٹ پہ ملاقاتیں کی ہیں وہ کچھ بہت اہم ہیں، اور وہ میرے خیال میں ان ممالک کے ساتھ جو ہمارے مستقبل میں تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بڑی خوش آئند ثابت ہوں گی. ایران کے صدر سے تفصیلی ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے بڑی مثبت خبریں ہو رہی ہیں. MBS کے ساتھ محمد بن سلمان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان نے انہیں آنے کی دعوت بھی دی. شہباز شریف صاحب کو ریاض آنے کی دعوت دی ہے، اور وائس ورثہ شہباز شریف صاحب نے بھی انہیں پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے. یہ تو ایک اوور آل سچویشن ہے جس سے ہمیں جو خبر بنتی ہے وہ یہ. آج میں سن رہا تھا مشاہد حسین صاحب جیو پر بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا اس اجلاس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اچھا. یہ نشستند برخاستند اور بس اس طرح والی بات ہوئی، گفتند نشستند برخاستند یہ وہ والی بات ہوئی ہے. باتیں شاید کی ہیں، اچھی اچھی تقریریں کی ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا. پھر انہوں نے سب امپیکٹ کیوں نہیں پڑے اس گا؟ لیے کہ یہ گفتگو ہے، صرف قرارداد پاس کر لی. پھر انہوں نے یہ طریقہ ہی بتایا مشاہد صاحب نے کہ امپیکٹ کس چیز کے پڑے گا، کہ سعودی وہ امریکہ کے ساتھ جو بزنس ہونا ہے مسلم ممالک کا وہ تقریباً $1.2 ٹریلین کا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اس کو روک دیں، $1.2 ٹریلین بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اس کو اگر روک دیں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی اپنا جوائنٹ دفاعی الائنس بنائیں، کوئی اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کریں، پاکستان کے ساتھ بات کریں. پاکستان دیکھیے وہاں پہ جو پاکستان کا استقبال ہوا وہ یہ کہہ کر ہوا کہ پاکستان دنیا کی وزیر اعظم پاکستان کا کہ دنیا کی بہت بڑی اسلامی قوت کے سربراہ جو کہ ایٹمی واحد اسلامک ایٹمی طاقت ہے اس کے سربراہ کو ہم دعوت دیتے ہیں. تو پاکستان کی پوزیشن بہرحال ڈفرینٹ ہے، لیکن کیا دنیا ہم سے مدد لینا چاہتی ہے یہ بات ہے. مشاہد صاحب نے یہ کہا کہ اگر یہ دنیا اتنے امیر ممالک ہیں پاکستان کا قرضہ معاف کر، مطلب پاکستان کو بھی کچھ چاہیے ہوگا نا، تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پاکستان کو ذمہ داری دی جائے کہ دفاع کرے تو پھر پاکستان دفاع کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا عمار صاحب. اب ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن میں جو ہے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ واشنگٹن میں ایک بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے. 25 ستمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیے، یہ خبر ابھی تک ذرائع کی طرف سے آ رہی ہے. وزارت خارجہ سے بات کریں تو انہوں نے کنفرم نہیں کیا، لیکن سورسز یہی بتا رہے ہیں کہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں سربراہان مملکت آئیں گے. 22 سے 27 تک شہباز شریف صاحب گئے ہوں گے. اس دوران 25 تاریخ کو ملاقات کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے کا برنچ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور پھر اب جو ہے شہباز شریف صاحب کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور اب بھی فیلڈ مارشل صاحب ان کے ساتھ ہوں گے. یہ بڑی اہم اور سگنیفیکنٹ ملاقات ہو سکتی ہے. پاکستان کی پوزیشن اس وقت مسلم امہ میں اور دنیا میں بڑی وائٹل ہو چکی ہوئی ہے. یہاں پر ہم واحد ایٹمی پاور ہیں. دنیا مسلم امہ کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو امن پسند ملک بھی کہلانا چاہتا ہے. ہم کسی کی طرح کی جارحیت کو نہ مانتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، نہ جارحیت کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی پراکسی ہے اسرائیل. اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف بہت واضح ہو گیا ہے. ہر جگہ وہ جو ہے الجزیرہ کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا، اسحاق ڈار صاحب نے بھی بڑے واضح طور پہ کہا، اور انہوں نے کہہ دیا جی کہ بھائی ہم اسرائیل کی جارحیت کو تسلیم نہیں کرتے. تو چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. اب اس تناظر میں یہ ملاقات بہت انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ دنیا کے بہت سارے تنازع ڈسکس کرنے ہیں. ہمارے ہاں جو مسائل ہیں، ہمارے ہاں جو امریکنز چھوڑ کے گئے ہیں افغانستان کو، اچانک چھوڑ کے نکل گئے، اس کے بعد سے جو دہشت گردی پاکستان میں آ گئی ہے، پاکستان نے جتنا نقصان کیا روس کی جنگ میں، انہوں نے پاکستان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی اور اچانک نکل گئے. تو بہت سارے ہمارے سینے پر بھی زخم ہیں، بہت سارے سوال ہمارے پاس بھی ہیں. تو پاکستان جو ہے اس وقت دنیا کی ڈسکشن کا محور ہے. اس ملاقات میں میرے خیال میں ہمارے اپنے
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. ہمارا اپنا سٹانس زیادہ واضح طور پر امریکہ کو پہنچنا چاہیے, اور یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر آپ کا چھوڑا ہوا سامان اور نقصان ہے جسے پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج بھر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. عمار صاحب کوئی سیاسی بات چیت بھی ہو سکتی ہے اس ملاقات میں؟ میرا نہیں خیال سیاسی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے تو یہ یوٹیوبرز کے ویلاگس میں تو ہو سکتی ہے, ملاقات میں ایسا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. بالکل, کیونکہ وہ بڑے مزے کے تھم نیل بنائیں گے تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ نہیں رہ سکتے. انہوں نے بیچنا ہے عمران خان کا مسالہ جہاں پہ بیچے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہی کر رہے ہیں. وہ تو کل ہم نے دیکھا. چلے آپ اسی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. کل گنڈا پور صاحب پوری صوبائی کابینہ لے کے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ گئے اور بڑے اگریسو بھی ہمیں دکھائی دیے. لیکن عمار صاحب کچھ انہوں نے باتیں ٹھیک بھی کی. انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں اپنی سوشل میڈیا کی طرف سے پارٹی میں اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ سوشل میڈیا پہ مجھے گالیاں پڑی ہیں. انہوں نے جو اشارہ کیا وہ یہ اشارہ کیا جو باہر یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہیں وہ میرے اگینسٹ باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کس طرح ملاقات کریں, ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی. اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس کی کل علی امین گنڈا پور نے کچھ امپورٹنٹ باتیں کی, اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا گالیاں دے رہا ہے, اس لیے گالیاں دے رہا ہے کہ انہیں گالیاں ہی سکھائی گئی ہیں, ان کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے. ان کا مقصد منصب ہی یہی ہے کہ جو شخص سامنے نظر آئے اس کو گالیاں دی ہیں. اب چونکہ پارٹی کے اندر آپ انتشار ہے, ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے لڑ رہا ہے تو کبھی آدھے اس کو گالیاں دے رہے ہیں, آدھے اس کو گالیاں دے رہے ہیں. لیکن اب مزید تقسیم بھی ہو جائے گی تو ان کا چونکہ کام ہی ایک ہے, سکھائی ایک گیا ہے, لہٰذا وہ گالیاں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور اس حوالے سے بھی بہت بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنی پوری کیبنٹ لے کے اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں اور صوبے میں کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن صوبے کے اندر اگر شہداء کے جنازے جا رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان وہاں پر موجود ہیں, فیلڈ مارشل وہاں پر موجود ہیں, آپ وہاں پر نہیں جا سکتے. اڈیالہ میں اس طرح کی پریس کانفرنس کرنے آپ جا سکتے ہیں. اور پھر شہداء کے حوالے سے جو لفظ استعمال بالکل بہت ہی شرمناک لفظ تھا. وہ رپیٹ کرتے ہوئے بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو, ان کو یہ لگتا ہے کہ بہت سستا خون ہے اور وہ بہا رہے ہیں اور یہ اس طرح کی آ کے باتیں کر رہے ہیں. فضولیات کا لفظ استعمال کیا. جی بہت, یہ میرے خیال میں جس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اس کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے پھر فضولیات کے زمرے میں آئے گا. اور علی امین گنڈا پور کو واقعی معافی مانگنی چاہیے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ پینک ہو رہے ہیں کیونکہ اب لوگ گورننس پہ بھی سوال کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا کے پی کے ریسٹ ہاؤس بنانا چاہ رہے ہیں, 80 کروڑ روپیہ اس پہ لگانا چاہے, ہری پور میں شہر بنا رہے ہیں, اس کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ملک اپنے صوبے کا حال اس کے صوبے کا حال دیکھیے, نہ روزگار ہے, نہ صحت ہے, نہ تعلیم ہے, نہ کوئی سڑک بنی ہے, نہ کوئی پل بنا ہے. وہاں پہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے لیکن اپنے آرام و عیش کے لیے یہ خرچ کر سکتے ہیں. تو بڑی متنازع قسم کی پریس کانفرنس ہے. پھر دوسرا اڈیالہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں کیا یہاں پر حملہ کر دوں, اور میں کر بھی سکتا ہوں. یہ اس طرح کی بھی کوئی بات کی. تو یہ مثلا کیا قانون کو کچھ نہیں سمجھتے, آئین کو کچھ نہیں سمجھتے, اور یہ صوبے کا کام سوائے وفاق سے اختلاف کے علاوہ بھی تو کوئی کام ہوگا نا. صوبے کی حکومت کا کام اپنے لوگوں کی فلاح ہوگا, اپنے لوگوں کی بہتری ہوگا, بہتر گورننس ہوگا, بہتر پولیسنگ ہوگا. لیکن اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی, صرف ساری کیبنٹ پہنچ جاتی ہے اڈیالہ یا عمران خان کی رہائی کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے مینڈیٹ لیا, آپ لوگوں کے مینڈیٹ پہ پورا نہیں اتر رہے, آپ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب اب یہ بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید علیمہ خان کے ساتھ جو ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے تو یہ شاید تھوڑے سے انسیکیور ہو گئے ہیں. بالکل, مطلب دیکھیے نا, وہ اسٹرانگ گراؤنڈ پہ ہے نہیں. وہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو آدمی سب کو خوش کرنے کی کوشش کرے اس سے الٹیمیٹلی کوئی خوش نہیں ہوتا. وہ ادھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی منانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر عمران خان کو بھی منانے کی کوشش کرتے ہیں. میٹنگوں میں پاؤں پکڑ لیتے ہیں, باہر آ کے گلے پڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو زبان انہوں نے اختیار کی ہے وہ ناقابل قبول ہے. جو طرز عمل شہداء کے حوالے سے انہوں نے اختیار کیا ہے وہ ناقابل قبول ہے. جو بری گورننس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے وہ ناقابل قبول ہے. مجھے یوں لگتا ہے وہ تو اگلے الیکشنز میں پتہ چل جائے گا. اگلا الیکشن بہت دور ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی فیصلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو وزارت سے ہٹایا جا سکے. یہ بھی, اس کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. علی امین گنڈا پور بری گورننس کے
حوالے سے، قومی سلامتی کے بیانیے کے حوالے سے ہر حد کو کراس کرتے جا رہے ہیں. and somebody has to stop it. کون ہٹائے گا عمار صاحب ان کو؟ دیکھیے یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں کوئی اتنا عجیب نہیں ہے. ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. بہت سارے لوگ علی امین گنڈا پور کے ساتھ پارٹی میں خوش نہیں ہیں اور فارورڈ بلاک بن سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے سے بھی بہت سارے لوگ ناراض ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ علی امین گنڈا پور سے بھی بہت سارے ناراض ہیں. تو اس پہ کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے. لیکن یہ طرز عمل کہ آپ شہداء کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں ان کے جنازوں کے ساتھ، یہ ایک ناقابل قبول ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب 27 ستمبر کا کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں بہت بڑا جلسہ ہوگا، لوگ اکٹھے کر پائیں گے یا بس؟ زیادہ بڑا کر دیا ہے. ہر دفعہ وہ کہتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے. اچھا وہ ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں لیکن اتنا بڑا جلسہ ہوتا نہیں ہے. تحریک انصاف کے لوگ جو ہے نا اب دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ انہیں اپنی قیادت پر اعتبار نہیں. جنید اکبر صاحب کو عمران خان نے علی امین گنڈا پور کے تریاق کے طور پر رکھا تھا. انہوں نے ثوابی میں جلسہ کرنا تھا. پہلا جلسہ خود کیا، اپنے علاقے میں کیا، بری طرح پٹ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ 27 کو بھی یہ جلسہ کر لیں گے، اپنے علاقے میں کریں گے، لوگ بھر چڑھ کے لے آئیں گے. لیکن 8,000 10,000 لوگوں، بہت اچھی بات ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. لیکن کیا 8,000 10,000 لوگوں سے کیا حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا؟ کیا انقلاب آ جائے گا؟ اور پھر جو ہے نا ووٹ کارکنوں کی فٹیگ بھی ہو گئے. بالکل آپ کارکنوں کو صرف اس کام کے لیے استعمال کریں کہ وہ ڈنڈے کھائیں، جوتے کھائیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو پھر ایک سٹیج پر انہیں عقل آ جاتی ہے. اور کے پی کے لوگ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر سیاسی طور پر باشعور لوگ ہیں. بالکل. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ صرف آپ کو استعمال کرتے ہیں اور ان کا عوامی فلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. عمار صاحب اب آج خبر آئی یہ والی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان کو کام سے روک دیا گیا. ان کے کیس کی سماعت تھی آج اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ جب تک جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ نہیں آتا تب تک یہ کام نہیں کریں گے. کیا معاملہ ہے آگے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ڈیسیژن کیا آئے گا؟ دیکھیے طارق جہانگیری صاحب ان 5 ججز میں تھے جنہوں نے خط لکھا اور جنہوں نے کہا کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے. لیکن وہ ایک الگ بات ہے. اچھا. اصل میں آپ جج ہیں اور سوال اٹھ رہا ہے آپ کی LLB کی ڈگری کے اوپر. آپ جج ہیں، آپ نے LLB کی ڈگری آپ کی غلط ہے. اچھا اگر کوئی دوسرا انصاف پسند جج ہو، آپ کی بنیادی تعلیم ریکوزٹ پر سوال اٹھے، آپ کو خود مستعفی ہو جانا چاہیے. تو عمار صاحب یہ تو بہت ٹائم سے جج ہیں نا؟ یہ بہت ٹائم سے جج ہیں اور اگر ان کی ڈگری جعلی ہے تو اس پہ اتنے سوال اٹھ رہے ہیں تو انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. خود ہو جانا اب چاہیے. ان کو جس طرح کام سے روک دیا گیا ہے تو ان کی بڑی انسلٹ ہوئی ہے اور میرے خیال میں ہمارے ہر نظام انصاف کی انسلٹ ہوئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے LLB کا امتحان نہ دیا ہو، اس کی ڈگری جعلی ہو اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بن گیا ہو؟ تو اس کے اوپر اب دیکھیے گا کہ مزید چیزیں نکلیں گی اور بھی ظاہر ہے آپ کے فیصلے درست نہیں ہیں، ہر چیز آپ کی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے. تو لوگ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید یہ ان ججز میں سے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا، لیکن یہ کیس اس سے پرانا ہے اور ان کی ڈگری کا مسئلہ بہت پرانا ہے اور یہ فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی کی ڈگری پہ شک ہے تو اسے خود ہی کام سے روک دینا چاہیے تھا. میرے خیال میں تو بالکل درست فیصلہ کیا گیا. بالکل. عمار صاحب اب لاسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ICC نے جو ہے وہ ریفری کو نہیں ہٹایا. مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ BCCI اور ICCI آپس میں ملے ہوئے ہیں. مطلب کتنی بڑی چیز ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چیز کہ ایشیا کپ کے اندر پاکستان، بے شک پاکستان نے پرفارم نہیں کیا انڈیا کے آگے، لیکن ٹیم تو ایک ہے اور آپ جو ہیں وہ اب یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ ہم ریفری تبدیل نہیں کریں گے. آپ اچھا دیکھیے ICC بہرحال بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے BCCI سے اور بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بہت بڑی منی جنریٹ کر کے دیتا ہے تو وہ انفلوئنس اس سے ہوتے ہیں. اور لیکن جو جس قدم سری قسم کی زیادتی کی گئی ہے پاکستان انڈیا کے میچ میں، اس پہ دنیا بھی دیکھ رہی تھی، کوئی چوری چھپے تو نہیں ہو رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے نا جو ان کے کپتان نے گفتگو کی
उसी वक्त रोक देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आप कौन से वेट नहीं करना खेल के मैदान में पहलगाम को और अपनी फ़ौज को, और फ़ौज भी वो जिसने बड़ी मार खाई है पाकिस्तानी फ़ौज से, उसको कौन सी खराज हकीकत पेश कर रहे हैं। तो अगर ये फैसला आईसीसी की तरफ से नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो भारत के हाथों में खेल लिया। फिर पाकिस्तान को सख्त स्टांस लेना पड़ेगा। मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि फिर हम एशिया कप से बाहर हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इससे वापस नहीं जा सकते। बहुत बड़ा लॉस होगा। हाँ, क्रिकेट को लॉस होगा, और उसकी बुनियादी वजह भारतीय रवैया होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। नाजरीन, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कल अडियाला जेल के बाहर शोहदा के हवाले से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी के साथ मुझे और अमार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।